شاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، عزیز طلبہ، حاضرین باوقار، بالخصوص شہزادے حضور محدث کبیر علامہ الشاہ مفتی جمال مصطفیٰ صاحب قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ عظیم الشان اجلاس اور علمی بزم جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، عالم اسلام کی اس نادر و نایاب شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد ہے، جن کے فضل و کمال اور علم و حکمت کی داستان آج دنیا میں اس طرح سے سنی اور سنائی جا رہی ہے کہ بجا طور پر یوں کہا جا سکتا ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ امام احمد رضا، جنہیں رب کائنات نے ملت اسلامیہ کے تحفظ اور مسلمانوں کے عقائد اور ان کے معمولات کی حفاظت کے لیے خصوصی علم و حکمت کا خزانہ عطا فرما کر منصے شہود پر جلوہ گر فرمایا، جنہوں نے خدا داد لیاقت و صلاحیت کی بدولت شجر اسلام کی ایسی آبیاری فرمائی، گلستان شریعت کو اس طرح آپ نے سینچا کہ آپ کی خدمات کی بدولت عرب و عجم بالخصوص ہندوستان میں عشق و محبت کی بہار آ گئی، بلکہ عشق و محبت آپ کے ساتھ اس طرح سے جوڑ دیا گیا کہ دنیا کے مختلف خطوں میں عشق محبت اعلی حضرت ایک مکمل جملے کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ عرب ہو کہ عجم، ایشیا ہو یا یورپ، آج امام احمد رضا کے فضل و کمال کا ڈنکا چار داغ عالم میں بج رہا ہے۔ بے نشانوں کے نشاں مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ آج منبر و محراب، خانقاہ اور درسگاہ، بلکہ اب تو ایوان سیاست میں امام احمد رضا اپنے فضل و کمال کی خوشبو بکھیرتے نظر آ رہے ہیں، اور دنیا آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہہ رہی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات کہ علم و ادب کی اس دانشگاہ میں اور ایک تاریخی شہر میں ایک تاریخ ساز شخصیت کے ذکر میں تاریخی پروگرام کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تسلسل کے ساتھ نہایت سلیقہ مندی سے کل سے جو یہ تقریبات چل رہی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عرس 100 سالہ کے موقع پر غالباً ہندوستان کا یہ پہلا شہر ہے کہ اس منظم طریقے سے پروگرام کیا جا رہا ہے، اور ان ساری کوششوں کا سہرا شہباز دکن، یادگار اسلاف، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند علامہ الشاہ مفتی مجیب علی رضوی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کے سر جاتا ہے۔ اہل علم یہ کہنے پر مجبور ہے کہ شہباز دکن کے اوپر یہ شعر بالکل صادق آ رہا ہے، میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ یوں آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ رب تعالی حضرت کو عمر دراز عطا فرمائے، صحت و عافیت سے رکھے، اور ان کے فیضان سے صرف حیدرآباد کو نہیں بلکہ عالم اسلام کو مالا مال فرمائے۔ ان کی کوششوں سے نہایت منظم طور پر یہ پروگرام اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ دن کے اجلاس میں کئی اہم خطاب آپ نے سنا، بالخصوص محب محترم برادر کبیر
حضرت علامہ مفتی شمشاد احمد صاحب قبلہ معتمد حضور محدث کبیر کا بیان حسام الحرمین کے حوالے سے آپ نے سماعت کیا ہے۔ ایک خالص علمی موضوع پر مجھے بھی کچھ آپ کے سامنے عرض کرنے کے لیے حکم ملا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا، میری گفتگو کا عنوان ہے امام احمد رضا اور مسئلہ تکفیر۔ یہ خالص علمی موضوع ہے اور نہایت اہم موضوع ہے۔ اس موضوع کے تمام گوشوں کو سمیٹنے کے لیے ایک طویل وقت درکار اور خالص علوم دینیہ حاصل کرنے والوں کے لیے یہ موضوع ہے۔ میری نگاہ دیکھ رہی ہے محفل میں علوم دینیہ حاصل کرنے والوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے۔ میری گفتگو کے اولین مخاطب وہی ہیں۔ دوسرے لوگ کوشش کریں کہ اس گفتگو کو اپنے ذہن میں بٹھائیں، انشاءاللہ ان کے لیے بھی یہ باتیں بہت کارآمد ہوں گی۔ مگر آئیے سب سے پہلے رسول کائنات فخر موجودات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین۔ امام احمد رضا اور مسئلہ تکفیر پر تھوڑی دیر میں آپ سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایمان ایک قیمتی سرمایہ ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے دنیا کی سب سے قیمتی نعمت ایمان ہے۔ ایک موقع پر آپ کے اسی شہر کے ایک مفتی صاحب سے میری ملاقات ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں نے ان سے دیگر مسائل پر گفتگو کی۔ اس کے بعد میں نے ان سے عرض کیا علماء دیوبند کی عبارتوں کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اتنا سننا تھا کہ وہ آپے سے باہر ہو گئے، ناراض ہو گئے اور کہنے لگے یہ نارتھ کے علماء، یہ بریلوی، یہ جہاں جاتے ہیں یہی ایک مسئلہ اٹھاتے ہیں، جبکہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور یہ لوگ اسی مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے مسکرا کر عرض کیا حضرت کچھ بھی ہو، دنیا کہیں سے کہیں چلی جائے لیکن دنیا کا کوئی سامان قبر میں نہیں جائے گا، بے شک بے شک، مگر ایمان اور کفر کا معاملہ تو ایسا ہے کہ یہ قبر میں بھی جائے گا۔ واہ 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 واہ، بے شک بے شک بے شک۔ تو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، ہم کہاں پہنچ رہے ہیں ہمیں اس سے مطلب۔ جی 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 جی، واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی کو اعلی حضرت نے اپنے شعر میں عرض کیا ہے، لحد میں واہ واہ، عشق رخ شہ کا داغ سبحان اللہ، لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، سبحان اللہ، تجھے جانا تجھے مانا نہ رکھا غیر سے کام، بے شک، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے ان سے عرض کیا نمرود کہاں چلا گیا، شداد کہاں چلا گیا، فرعون کہاں چلا گیا، ابو جہل کہاں چلا گیا، عتبہ اور شیبہ کہاں چلے گئے؟ دنیا بہت آگے بڑھ گئی ہے۔ ٹاٹا برلا کہاں چلا گیا، ہندوستان کے امیر کبیر اور وزیر کہاں چلے گئے؟ سب اسی مٹی میں مل گئے، مگر میرے خواجہ کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ، میرے صابر پاک کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں، محبوب الہی کل بھی مر گئے خلائق تھے آج بھی مر گئے خلائق، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں واہ واہ واہ، سبحان اللہ شاہان زمانہ کی جھولی، واہ، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یاد سبحان رکھیے اللہ سبحان اللہ، دنیا کہیں سے کہیں چلی جائے، خلیفہ اعلی حضرت مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم میٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے دامن کرم میں تقریباً 70,000 غیر مسلموں نے اسلام کی دولت حاصل کرنے کے وابستگی سبحان اللہ فرمائی۔ اللہ، یا اعلی حضرت کے وہ خلیفہ کہ تقریباً 52 ملکوں کا انہوں نے دورہ فرمایا، واہ واہ، اور دنیا کا دورہ کرنے کے بعد جب اعلی حضرت کی بارگاہ میں پہنچے ہیں تو عرض کرتے حضور
میں آپ کی شان میں کچھ اشعار لکھ کر لایا ہوں۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں میرے لیے لکھ کر لائے ہیں؟ مبلغ اسلام نے فرمایا ہاں۔ ارشاد فرماتے ہیں اعلی حضرت سنائیے۔ مبلغ اسلام اعلی حضرت کے سامنے کھڑے ہیں، اعلی حضرت جلوہ فرما ہے، مبلغ اسلام شعر سناتے ہیں، اے میرے اعلی حضرت تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، سوا تم ہو، سبحان اللہ، قسیم جامع عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو، سبحان اللہ، تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق بے شک اکناف عالم میں، حق ہے، بے شک۔ امام اہل سنت نائب غوث الورا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور سبحان آگے ذرا سنیے وہ کہتے کیا ہیں، صرف سنی ہوئی بات نہیں بلکہ دیکھی ہوئی بات کہتے ہیں۔ عرب میں جا کے ان آنکھوں نے دیکھا جس کی عظمت کو، واہ 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 واہ، عرب میں جا کے ان آنکھوں نے دیکھا جس کی عظمت کو، عجم کے واسطے لا رہے وہ قبلہ نما تم ہو، واہ 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 واہ، سبحان علی میں خستہ جاں ادنا گدا ہے آستانے کا، کرم فرمانے والے حال پر اس کے شاہ تم ہو۔ اللہ، اعلی حضرت کی بارگاہ میں یہ اشعار کون پیش کر رہا ہے؟ جو اپنے وقت کا سب سے بڑا دانشور مانا جاتا ہے، جو صفِ علماء میں نمایاں مقام رکھتا ہے، عرب و عجم میں جس نے اپنے علم کا سکہ چلایا ہے، بڑے بڑے دانشوروں کو جس نے اسلام کی تبلیغ سے ایسا متاثر کیا ہے کہ انہیں کلمہ طیبہ کی دولت نصیب ہو گئی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق اکناف عالم میں، امام اہل سنت نائب غوث الورا تم ہو۔ حق ہے، بے شک۔ آج ہم اسی نائب غوث الورا کے علم کے پنگھڑ سے پانی پینے کے لیے یہاں پر واہ بیٹھے واہ ہوئے واہ، ہیں، بے شک بے شک بے شک، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، سبحان اللہ، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان میں نے یہ گفتگو اس لیے آپ کے سامنے کر دی تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے۔ ایمان دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے اور اسی دولت کے چھن جانے کا نام کفر ہے، اکبر، اللہ اکبر، اسی نعمت کے چھننے کا نام کفر ہے، کفر ہے۔ سب سے بڑی نعمت ایمان ہے اور ایمان کے چھن جانے کا نام کفر ہے۔ یہ چھنتا کیسے ہے اور پتہ کیسے چلے گا کہ کس کا ایمان چھن گیا اور کس کا ایمان باقی ہے؟ آج بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں کسی پر حکم لگانے والے، لیکن یہ وہ کہتا ہے کہ جو جانتا ہے کہ اس کا ایمان ختم ہو گیا ہے، مگر کسی مصلحت کا شکار ہو کر وہ اپنی زبان کو روکے ہوئے ہے اور اسے گمراہی میں جانے دے رہا ہے۔ اسی لیے ضرورت پڑی کہ آج اس مسئلے کی وضاحت کی جائے۔ خالص علمی موضوع ہے۔ میں یہ تصور کر رہا ہوں کہ دارالعلوم عالمیہ جمدہ شاہی بستی کی درسگاہ میں بیٹھا ہوں، میرے عزیز طلبہ میرے سامنے ہیں اور میں اسی انداز سے میں یہ گفتگو ان کے سامنے رکھوں گا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سب سے پہلے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ کفر کیا ہے۔ ایمان کو میں نے بتا دیا۔ علامہ بیضاوی بہت جلیل القدر شافعی مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں ایمان کس چیز کا نام ہے؟ علامہ بیضاوی تفسیر بیضاوی میں تحریر فرماتے ہیں تصدیق بما علم مجیء الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالضرورت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے اور جن کے بارے میں عام طور سے لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ رسول کا فرمان ہے، اسی کو دل سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیں، ضروریات دین کی تصدیق کا نام ایمان ہے۔ ضروریات دین پر دل کے مطمئن ہونے کا نام ایمان ہے۔ اب ضروریات دین کیا ہے؟ اس سلسلے میں علماء کی تشریحات کتابوں میں موجود ہیں، اس میں کافی تفصیل ہے۔ مختصر آپ یہ سمجھیں کہ جن چیزوں کے بارے میں عوام اور خواص
علماء اور علماء کی صحبت میں رہنے والے عوام یہ جانتے ہو کہ یہ رسول پاک نے فرمایا ہے، یہ رسول پاک کے دین میں ہے، انہی چیزوں کو ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ مثلا علماء اور عوام سب یہ جانتے ہیں کہ فجر میں 4 رکعت پڑھی جاتی ہے اور اس میں سے 2 فرض ہے، ظہر میں 4 فرض ہے، عصر میں 4 فرض ہے، مغرب میں 3 فرض ہے۔ یہ ضروریات دین ہے، اس کو عوام اور خواص سب سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے سب یہ جانتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، یہ بات ضروریات دین سے ہے۔ اسی طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جن کو عوام و خواص سب جانتے ہیں کہ رسول پاک نے اس کے کرنے کا یا اس کے ماننے کا ہمیں حکم دیا ہے، انہی چیزوں کے مجموعے کا نام ضروریات دین ہے، اور ان میں سے کسی بھی ایک چیز کا انکار کرنا یہی کفر ہے۔ مثلا کوئی شخص کہہ دے کہ میں نماز کو فرض نہیں مانتا، میں یہ نہیں مانتا کہ نماز 5 وقت فرض ہے، تو اس نے ضروریات دین میں سے ایک اہم دینی ضروری چیز کا انکار کر دیا، اب اس نے کفر کیا، اور جب کفر کیا تو ایسی صورت میں اس کے اوپر حکم لگے گا کہ یہ کافر ہو گیا۔ ضروریات دین کو ماننے کا نام ایمان ہے، اور انہی میں سے کسی ایک کا انکار کرنا یہ کفر کہلاتا ہے۔ علامہ بیضاوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب بیضاوی شریف میں تحریر فرماتے ہیں، الکفر الستر، کفر کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ آپ لوگ ڈسٹرب نہ کریں، اور اگر سمجھنے میں دقت ہو رہی ہے تو برداشت کر لیں۔ عنوان ایسا ہے کہ برداشت کرنا ہوگا، یہ ایسا عنوان ہے کہ بہت سارے لوگ تو برداشت ہی نہیں کر سکے، محفل سے کیا جماعت سے اٹھ کر چلے گئے۔ الکفر الستر، کفر کا لغوی معنی ڈکشنری میں اگر اس کا معنی دیکھیں گے تو کفر کا معنی ہوتا ہے چھپانا، اور کافر کا معنی ہوتا ہے چھپانے والا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اسی لیے عربی میں کسان کو، کاشتکار کو کافر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ یستر البذر فی الارض، زمین کو چیرتا ہے اور بیج اس میں ڈالتا ہے اور اوپر سے اس کو چھپا دیتا ہے۔ تو کیا کسان کو عربی میں کافر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے بیج کو زمین میں چھپا دیا۔ رات کو عربی میں کافر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جب دن ہوتا ہے تو ساری چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن جب رات ہو جاتی ہے تو نگاہوں سے ساری چیزیں چھپ جاتی ہیں، تو گویا رات کا کام یہ ہے کہ وہ چیزوں کو چھپا دیا کرتی ہے، اسی لیے رات کو بھی عربی میں کافر کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب پھل نکلتا ہے تو پھل کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے، اس کو عربی میں کافور کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ چھلکا گودے کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے۔ اس طریقے سے علامہ بیضاوی نے بہت تفصیل سے یہ سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے کہ کفر کا اصلی معنی ہوتا ہے چھپانا، لیکن جو ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرے اسے کافر کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس نے انکار کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حقیقت کو چھپایا۔ خدا ایک ہے، اس نے انکار کیا تو گویا اس نے حقیقت کو چھپایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ قرآن کا فرمان ہے، یہ حقیقت ہے۔ اب اگر کسی نے اس کا انکار کیا تو گویا اس نے حقیقت کو چھپایا۔ اسی لیے جو ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے اسے کافر کہا جاتا ہے۔ اور یہ تو ہوا کفر اور کافر، اور اس کے بعد ایک مرحلہ ہے تکفیر کا۔ تکفیر اہل علم آگے پیچھے دونوں طرف ہیں، آگے رہبری کے لیے، پیچھے پشت پناہی کے لیے۔
تکفیر کا معنی ہوتا ہے کسی کو کافر کہنا، کسی کی طرف کفر کی نسبت کرنا۔ کفرا یکفرو، تکفیر باب تفعیل سے آتا ہے، کسی کو کافر کہنا تکفیر کا معنی ہوتا ہے۔ اب ہمیں جو عنوان دیا گیا ہے امام احمد رضا اور تکفیر، یعنی اعلی حضرت کسی کو کافر کہنے کے سلسلے میں کیا موقف رکھتے ہیں، کیا آپ کا نظریہ ہے، اور کسی کو کافر کب کہا جائے گا، کفر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، کب کیا حکم اس کے لیے ہوگا، یہ ایک دریا ہے جس میں غوطہ لگانا یہ صرف امام احمد رضا کا حصہ ہے۔ فتاوی رضویہ 6ویں جلد اس سلسلے میں بڑی معلومات پر مشتمل ہے، اور اسی دریائے علم سے کچھ چھینٹے لے کر میں آپ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوں۔ کفر کا معنی ہوا ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنا، لیکن انکار دو طرح سے ہوتا ہے۔ اگر طلبہ نے ان باتوں کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھا تو انشاءاللہ ان کے لیے بہت کارآمد باتیں ہوں گی۔ اس لیے نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، بلکہ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں۔ کفر اور انکار کئی طرح سے ہوتا ہے، اس کو مثال سے آپ یوں سمجھیں، ایک شخص نے کہا میں یہ نہیں مانتا کہ حضرت علامہ مولانا مفتی جمال مصطفیٰ صاحب شہزادے محدث کبیر اسٹیج پر تشریف فرما ہے، میں اسے نہیں مانتا۔ تو اس نے انکار کیا کہ نہیں کیا؟ کیا نا؟ لیکن اس نے ڈائریکٹ انکار کر دیا، میں نہیں مانتا کہ وہ بیٹھے ہیں، محدث کبیر کے شہزادے تشریف فرما ہے، میں نہیں مانتا۔ اس نے ڈائریکٹ انکار کر دیا۔ ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے ہاں ہم نے سنا تھا کہ شہزادے محدث کبیر تشریف فرما تھے، لیکن وہی نا جو 80 سال کی عمر کے تھے، وہی نا جو دونوں آنکھ سے معذور تھے، وہی محدث کبیر کے شہزادے نا جن کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا، بیٹھے تھے اسٹیج پر۔ بتائیے دونوں کے انکار میں کچھ فرق ہوا کہ نہیں فرق ہوا؟ دونوں نے انکار کیا، مگر ایک نے ڈائریکٹ انکار کر دیا اور دوسرے نے مانن کر کے بھی انکار کر دیا، اس لیے کہ محدث کبیر کے شہزادے تو وہ ہیں جن کو اللہ نے دونوں آنکھیں سلامتی کے ساتھ بخشی ہیں، وہ ہیں جن کے دونوں ہاتھ محفوظ ہیں، وہ ہیں جن کی عمر ابھی 50 کے قریب ہے۔ اور کہنے والے نے کہا میں مانتا تو ہوں کہ وہ بیٹھے تھے، مگر ان کی عمر 80 سال تھی، تو مانا کہ انکار کیا، اس نے بھی انکار کیا اور اس نے بھی انکار کیا، مگر ایک نے ڈائریکٹ انکار کیا اور ایک نے تھوڑا گھما کر کے انکار کیا۔ انکار دو طرح کا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک کہتا ہے میں نہیں مانتا محمد الرسول اللہ کو، میں نہیں تسلیم کرتا ان کو نبی، تو اس نے بھی انکار کیا، مگر یہ انکار ڈائریکٹ ہے، یہ بالکل واضح ہے۔ اور ایک شخص کہتا ہے میں مانتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں، مگر میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غیب بھی جانتے تھے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ عبداللہ کے بیٹے تھے، میں یہ نہیں مانتا کہ وہ آمنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ بتائیے اس نے بھی انکار کیا کہ نہیں کیا؟ انکار دونوں نے کیا، مگر ایک نے صراحتاً ڈائریکٹ انکار کر دیا اور ایک نے تھوڑا گھما کر کے انکار کیا۔ انکار دو طرح کا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کفر بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے ڈائریکٹ کوئی کہہ دے میں نہیں مانتا شریعت کیا ہے، میں شریعت کو نہیں تسلیم کرتا، اسلام کو نہیں مانتا، یہ بھی انکار ہے، اس کو بھی انکار کہا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں مانتا تو ہوں کہ شریعت ہے، لیکن یہ شریعت میں جو بہت ساری کتابیں لکھ کر کے آپ نے پھیلائی ہیں، یہ بہار شریعت، یہ فتاوی رضویہ، یہ عالمگیری، یہ شامی، یہ ہدایہ، یہ قرآن کی تفسیریں، میں ان کو نہیں مانتا۔ تو جب کسی کتاب کو نہیں مانتا، شریعت جس
जिन किताबों में दर्ज है, जब उनको वो तस्लीम नहीं करता तो इसका मतलब यह है कि उसने शरीयत का इनकार किया, मगर उसका इनकार डायरेक्ट नहीं हुआ बल्कि बिलवास्ता हुआ। एक शख्स कहता है कि मैं दीन को नहीं मानता, और एक शख्स वो है जो कहता है मैं उलमा को नहीं मानता है। दोनों ने दीन का इनकार किया, मगर दोनों में फर्क है। अब वो फर्क जरा सुनिए। एक शख्स ने कहा कि मैं दीन को नहीं मानता, उसने डायरेक्ट दीन का इनकार कर दिया, और एक ने कहा मैं उलमा को नहीं मानता। तो जाहिर सी बात है, जब उलमा को नहीं मानता तो उलमा कहलाए क्यों? इल्मे दीन ही की वजह से। तो उलमा का भी इनकार, ये उसने गोया दीन का इनकार किया, और दीन का इनकार ये गोया दीन लाने वाले नबी का इनकार किया। तो इसने भी इनकार किया, मगर दोनों इनकार में फर्क है। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि कुफ्र दो तरह का होता है, एक है कुफ्र लुजूमी और एक है कुफ्र इल्तिजामी। कुफ्र लुजूमी का हुक्म अलग है और कुफ्र इल्तिजामी का हुक्म अलग है। कुफ्र इल्तिजामी का मतलब यह है कि डायरेक्ट किसी ने इनकार कर दिया, जरूरियात दीन में से किसी चीज को मानने से वो मुकर गया। मसलन उसने कह दिया मैं खुदा को नहीं मानता, मैं शरीयत इस्लामिया को नहीं मानता, मैं रसूल पाक को आखिरी नबी नहीं मानता, तो उसने इनकार किया। और ये इनकार ऐसा है डायरेक्ट जिसको कुफ्र इल्तिजामी कहा जाएगा। और अगर इल्मे दीन का इनकार किया तो ये कुफ्र इल्तिजामी नहीं बल्कि कुफ्र लुजूमी है, कि जब उसने इल्मे दीन का इनकार किया तो उसी के ज़िम्न में बात समझ में आ गई कि उसने दीन का भी इनकार कर दिया। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि उलमा की तौहीन कुफ्र है। तो उलमा की तौहीन कुफ्र क्यों है? इसलिए कि उलमा की तौहीन ये हकीकत में दीन की तौहीन, और दीन की तौहीन ये नबी की तौहीन है, और नबी की तौहीन कुफ्र है। तो बज़ाहिर उसने उलमा का इनकार किया, मगर हकीकत में अगर देखा जाए तो उसने रसूल पाक का इनकार किया। यह है कुफ्र लुजूमी। तो कुफ्र दो तरह का होता है, एक कुफ्र लुजूमी और एक कुफ्र इल्तिजामी। अब उलमा ने जब दो तरह के कुफ्र को देखा तो कुछ उलमा ने सोचा कि मुसलमान है, अगर बचने की कोई सूरत है तो बचा लिया जाए, जुर्म से बचाने की कोई तदबीर अगर निकल सकती हो तो निकाल दी जाए। इसलिए उलमा में अब दो ग्रुप हो गया, उलमाए मुहक्किकीन और फुक़हाए इस्लाम। चुनांचे मुहक्किकीन उलमा फरमाते हैं कि कुफ्र लुजूमी बज़ाहिर कुफ्र है, मगर बचाने की कोई ना कोई तदबीर निकल सकती है तो उसको कुफ्र से बचा लिया जाए। और उलमाए मुहक्किकीन फरमाते हैं कि उस आदमी पर अभी काफिर होने का हुक्म न लगाया जाए जिससे कुफ्र लुजूमी सादिर हो गया है। हाँ, अगर कुफ्र इल्तिजामी सादिर होता है तो उसे काफिर कहा जाएगा। मसलन अगर किसी ने कह दिया कि हम रसूल पाक को आखिरी नबी नहीं मानते, तो ये कुफ्र इल्तिजामी है। अब इस पर सारे उलमा मुत्तफिक हैं कि ये काफिर हो गया, इसको मुसलमान नहीं माना जा सकता। एक शख्स ने रसूल पाक की शान में गुस्ताखी की, सारे उलमा मुत्तफिक हैं कि वो काफिर हो गया, इसलिए कि उसने कुफ्र इल्तिजामी किया। लेकिन अगर किसी ने कुफ्र लुजूमी किया तो एक जमात उलमा की फरमाती है कि जब तावील की कोई सूरत बन रही है तो उसको कुफ्र से बचा दिया जाए, मुसलमान है। शुबहा की बुनियाद पर बड़े बड़े जुर्म में आदमी मुलविस होने के बावजूद कोर्ट से छूट जाता है, तो अगर कुफ्र में कहीं शुबहा हो रहा है तो उसको बचाया जाए। ये उलमाए मुहक्किकीन की जमात का फरमान है। और आम फुक़हा फरमाते हैं कि कोई चाहे कुफ्र लुजूमी करे या कुफ्र इल्तिजामी करे, दोनों सूरतों में जब उसने कुफ्र किया तो हम उसे काफिर कहेंगे। इस तरीके से उलमा की दो जमात हो गई, एक उलमाए मुहक्किकीन की और दूसरे आम फुक़हा की। आम फुक़हा फरमाते हैं
कि चाहे कोई कुफ्रे लुज़ूमी करे या कुफ्रे इल्तिजामी करे, दोनों सूरतों में हम काफिर कहेंगे। और मुहक्किकीन फरमाते हैं कि हम कुफ्रे लुज़ूमी की बुनियाद पर काफिर न कहेंगे। हाँ, अगर कुफ्र इल्तिजामी करता है तो हम बिला शुबहा उसको काफिर कहेंगे। उलमा की दो जमाअत हो गई। अब जरा और आगे सुनिए, जब आपने ये जान लिया कि कुफ्र दो तरह का होता है, कुफ्र लुज़ूमी और कुफ्र इल्तिजामी, और आपने ये भी जान लिया कि मुहक्किक उलमा ये फरमाते हैं कि कुफ्र इल्तिजामी में काफिर कहा जाएगा, और आम फुक़हा फरमाते हैं कि चाहे कुफ्र लुज़ूमी हो या कुफ्र इल्तिजामी, हम दोनों सूरत में काफिर कहेंगे। जब आपने इसको समझ लिया तो आगे एक बात और समझिए, मुजरिम को शुबहे की बुनियाद पर कुछ न कुछ फायदा मिलता है। दुनिया की कोर्ट में भी यह है कि मुजरिम को शुबहा की बुनियाद पर फायदा दे दिया जाता है। इसीलिए अगर किसी शख्स ने कुफ्र बका तो अब देखा जाएगा क्या यकीनन उसने कुफ्र बका है या इसके कुफ्र में कुछ शुबहा है। उलमा की शान जरा देखिए, उलमा ने एक एक नुक्ते को ऐसी गहरी नजर से देखा, उन्होंने शको शुबहे की 3 सूरत निकाल डाली और फरमाया कि इन तीनों शुबहों में से कोई भी शुबहा अगर पाया जाएगा तो कुफ्र करने वाले को काफिर नहीं कहा जाएगा। आप उसको सरकार मुफ्ती आजम हिंद के फतावा में तफसील से देख सकते हैं। फरमाते हैं कि शुबहा 3 तरह का होता है। एक शुबहा फिल कलाम, शुबहा फिल तकल्लुम, शुबहा फिल मुतकल्लिम। अब उसको जरा आप समझिए, एक शख्स है जिसने कोई कुफ्र बका, लेकिन उसके कुफ्र के कुछ ऐसे मानी लिए जा सकते हैं कि जो ईमान की तरफ ले जाते हैं, और कुछ ऐसा माना उसका है जो कुफ्र की तरफ ले जाता है। तो अब उसके कलाम में शुबहा हो गया। उसको आला हजरत की जबान से सुनिए। एक शख्स कहता है कि मुझे यकीनी कतई इल्मे गैब हासिल है। एक शख्स कहता है मुझे कतई यकीनी इल्मे गैब हासिल है। उसका ये कहना ये कुफ्र है कि ईमान है। कहता है मुझे इल्मे गैब है और कतई यकीनी इल्मे गैब है। आला हजरत फरमाते हैं कि उसके इस जुमले का 21 मतलब हो सकता है। कै मतलब? 21 मतलब हो सकता है। मैं उस वक्त सब आपको तो न सुनाऊंगा, वरना 12 बजने के बजाय 24 बज जाएंगे। तो मैं 2 माना इसका आपको समझाता हूं। आला हजरत फरमाते हैं कि अगर किसी ने कहा कि मुझे यकीनी कतई इल्मे गैब है, तो इसका एक माना यह है कि जैसे अल्लाह तबारका व तआला को इल्मे गैब जाती है, इसी तरीके से मुझे भी इल्मे गैब कतई यकीनी हासिल है। आला हजरत फरमाते हैं कि इस माना के एतबार से उसका ये जुमला कुफ्र है और कहने वाला यकीनन काफिर है। लेकिन अगर उसने ये माना लिया कि मुझे रसूल पाक के वास्ते से इल्हाम के जरिया अल्लाह ने फला चीज का इल्मे गैब दे दिया है, तो उसका ये कहना ये कुफ्र नहीं है बल्कि ईमान है। तो जुमला एक ही है, मगर एक एतबार से कुफ्र है और एक एतबार से ईमान है। अब इस कलाम में शुबहा हो गया, उसने कौन सा माना मुराद लिया है, जब तक उसकी मुराद मुतय्यन न हो जाए मुहक्किकीन फरमाते हैं हम कहने वाले को काफिर नहीं कहेंगे। यह है शुबहा फिल कलाम, कि कलाम में शुबहा हो गया। जुमला उसका ऐसा था कि जिसमें कुफ्र का भी पहलू और ईमान का भी पहलू, इसको फिक्र की इस्तिलाह में शुबहा फिल कलाम कहते हैं। अब जरा और आगे चलिए। एक शख्स ने कहा कि खुदा के वजूद को मैं तस्लीम नहीं करता, ये यकीनन कुफ्र है, खालिस कुफ्र है, ये कुफ्र इल्तिजामी है। मगर लोगों ने कहा कि वो जुमला तो ये बोला था, लेकिन बाद में उसे अफसोस हो रहा था,
وہ بعد میں بہت اپنے کہے ہوئے پر پچھتا رہا تھا اور کچھ لوگوں نے اسی میں اڑا دیا، توبہ بھی کر لی تھی، لیکن جب حضرت مفتی مجیب علی صاحب نے اس کی تحقیق شروع کی تو کوئی بات پائے تحقیق تک نہیں پہنچ پائی۔ تو کلام تو کفر تھا، لیکن اس کی زبان سے یہ کلام نکلا کہ نہیں نکلا، اس میں شبہ ہو گیا، اور اس نے یہ بات اپنی زبان سے کہہ کر توبہ کر لی کہ توبہ نہیں کی، اس میں شبہ ہو گیا۔ کلام کفر ہے مگر متکلم اس پر ڈٹا ہے کہ اس سے منکر ہو گیا، اس میں شبہ ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں شبہ فی المتکلم، کہ کلام تو کفر ہے اور یہ بھی پتا چلا کہ اس نے کہا ہے، لیکن بعد میں بات یہ اڑ گئی کہ شاید اس نے توبہ کر لی، اور یہ بات یقین سے نہیں معلوم ہو سکی کہ اس نے واقعی توبہ کی، تو بولنے والے کے اس کفر میں شبہ ہو گیا۔ اس کو شبہ فی المتکلم کہتے ہیں۔ تو ایک ہے شبہ فی الکلام اور ایک ہے شبہ فی المتکلم، یہ دو شبہ۔ اب متکلم میں شبہ ہو گیا، توبہ کی کہ نہیں کی، تحقیق سے کوئی بات ثابت نہ ہوئی، محققین فرماتے ہیں ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے، اس لیے کہ شبہ ہو گیا، اور شبہ کی بنیاد پر ملزم کو بہرحال نفع ملتا ہی ملتا ہے۔ اور تیسری قسم شبہ کی شبہ فی التکلم ہے۔ کلام تو یقیناً کفر ہے مگر اس کو اس نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے، اسی کہنے میں ہی شبہ ہے، اس کو شبہ فی التکلم کہتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی شبہ پایا گیا تو کہنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ محققین فرماتے ہیں شبہ چاہے کلام میں ہو، شبہ چاہے بولنے میں ہو، تکلم میں ہو، شبہ چاہے متکلم میں ہو، جہاں شبہ پیدا ہو گیا ہم اس جملے کے قائل کو کافر نہیں کہیں گے۔ یہی احتیاط ہے، یہی محققین کا ارشاد ہے۔ اب آپ نے اگر اتنی بات سمجھ لی تو اس کے ساتھ ساتھ اب آگے اور سنیے کہ اگر کسی شخص نے کوئی بات ایسی کہی جو کفر التزامی ہے، یقیناً کفر ہے، اور یقین سے یہ معلوم ہے کہ اس نے کہا ہے، اور یقین سے یہ بھی معلوم ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی ہے، تو اب اس کے لیے کیا حکم لگے گا؟ اپنی زبان کو لوگ روکیں گے یا جو حکم شرع ہے اسے بیان کیا جائے گا؟ آپ اس بات کو سن لیجئے تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ امام احمد رضا نے جن کی تکفیر فرمائی ہے انہوں نے ضد میں یہ کیا ہے کہ شریعت کی پاسداری میں آپ نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے یحلفون باللہ ما قالوا، میں نے یہی آیت کریمہ پڑھی ہے۔ واقعہ کیا ہے، شان نزول اس کا آپ سن لیں تب اس آیت کریمہ کا مطلب سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ مدینہ منورہ میں کچھ کلمہ پڑھنے والے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں سے ایک شخص رسول پاک کی طرف آنا شروع کیا۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ جو دین کے معاملے میں بکواس کرتے ہیں، اور جب تم ان سے ملاقات کرو گے تو ایسا اور ایسا ہوگا۔ اتنے میں ایک آدمی حضور کے پاس آ ہی گیا۔ حضور نے پوچھا کہ تم لوگ ابھی گستاخی کے کون سے کلمے آپس میں بک رہے تھے؟ کون سی بات تم لوگ توہین کی اور میری گستاخی کی آپس میں بیٹھ کر کہہ رہے تھے؟ اس نے کہا نہیں تو میں تو کوئی بات نہیں کہہ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر کیا کہہ رہے تھے؟ وہ دوڑتا ہوا گیا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اور سب نے قسم کھائی، واللہ العظیم، قسم خدا کی، یا رسول اللہ ہم نے آپ کی شان میں گستاخی کی کوئی بات نہیں کہی ہے۔ سب نے قسم کھا لی۔ اتنے میں حضرت جبریل قرآن کی آیت لے کر نازل ہو گئے۔ قرآن فرماتا ہے یحلفون باللہ ما قالوا،
یہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کہا ہے. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، بے شک انہوں نے کلمہ کفر بکا ہے. اپنی محفل میں انہوں نے کفر بکا ہے، آپ کی شان میں انہوں نے گستاخی کی ہے. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، جب انہوں نے کفر بک دیا تو پہلے مسلمان تھے مگر کفروا، مسلمان ہونے کے باوجود جب انہوں نے آپ کی شان میں گستاخی کر دی تو کفروا، یہ سب کے سب کافر ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ گستاخ نبی پر کفر کا فتویٰ سب سے پہلے اللہ نے صادر فرمایا ہے. گستاخ نبی پر سب سے پہلا فتویٰ اللہ نے صادر فرمایا. آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ متشدد مولوی لوگ کفر کا فتویٰ دیتے ہیں. ان سے پوچھو کہ اگر متشدد مولویوں کا کام ہے کفر کا فتویٰ دینا تو اللہ کب سے متشدد مولویوں میں آ گیا؟ اللہ وہ کب سے متشدد مولوی بن گیا؟ ایک مفتی صاحب نے مجھ سے بتایا کہ میں حج میں تھا، اتفاق سے اس خیمے میں جو مینا میں لگا ہوا تھا بہت سارے بدمذہب وہابی دیوبندی بھی اس میں موجود تھے اور وہ اسی گدے پر نماز پڑھ رہے تھے. مفتی صاحب نے کہا کہ ان کی نماز باطن میں تو ہوتی ہی نہیں ہے، اس وقت ظاہر میں بھی ان کی نماز نہیں ہو رہی ہے. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا گدھا موٹا ہے، اس کے اوپر سجدہ نہیں ہو سکتا ہے. کسی نے یہ بات اس وہابی مولوی سے جا کر کہہ دی تو اس نے مسکرا کر کے بات کو ٹال دیا اور کہا کہ اللہ آسانی چاہتا ہے، اللہ آسانی پسند کرتا ہے. جب مفتی صاحب تک یہ بات پہنچی تو آپ نے بھی اپنے مخصوص لب و لہجے میں فرمایا جی جی اللہ آسانی چاہتا ہے، اسی لیے تو 7 جہنم تیار کر کے رکھا ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، علماء اہل سنت، فیضان حضور تاج الشریعہ. اب اسی حوالے سے قادری صاحب قبلہ آپ ایک اور آیت کریمہ سن لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے اور وہ بہت تلاشنے کے باوجود بھی میں نہیں پا رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں جنگل میں جاؤ، وہاں پر تمہاری اونٹنی ملے گی. وہ جا رہے تھے، اتنے میں کچھ کلمہ پڑھنے والے آپ سے مل گئے. پوچھتے کہاں جا رہے ہو؟ کہا میری اونٹنی گم ہو گئی تھی، میں نے تلاش کیا مگر نہیں ملی. رسول پاک نے فرمایا ہے کہ فلاں جنگل میں تمہاری اونٹنی موجود ہے، جاؤ وہاں سے لے آؤ. جن لوگوں نے سنا وہ کہتے ہیں کہ یہ مدینے میں بیٹھے ہیں، ان کو غیب کی کیا خبر؟ کہاں جا رہے ہو؟ وہاں دوڑے ہوئے. مدینے میں بیٹھے ہیں، ان کو غیب کا کیا علم؟ مگر وہ صحابی تھے، وہاں بھی نہیں تھے، صحابی تھے. رسول پاک کے ارشاد پر ان کو اطمینان کامل تھا. وہ گئے، رسول پاک نے جس طرح بتایا تھا اونٹ ملا، اونٹنی ملی اور لے کر کے آئے، گھر اس کو باندھا، حضور کی بارگاہ میں پہنچے. عرض کی یا رسول اللہ فلاں فلاں ملے تھے، انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی. اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو بلاؤ. جب وہ بلا کر لائے گئے، حضور نے پوچھا کہ تم لوگ میرے علم غیب پر نکتہ چینی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ حضور کو غیب کی کیا خبر؟ جب اتنی بات ان لوگوں نے سنی تو کہا یا رسول اللہ ہم نے تو ان سے مذاق میں کہا تھا، یہ تھوڑی جانتے تھے کہ آپ تک بات پہنچا دیں گے. ہم نے تو مذاق میں کہہ دیا تھا یا رسول اللہ، ہم نے دل سے یہ بات نہیں کہی تھی، زبان سے ایسے مذاق میں کہہ دیا تھا. یہ انہوں نے جواب دیا اور حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کی آیت لے کر نازل ہوتے ہیں. قرآن فرماتا ہے قل
अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहज़िऊन ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम। ऐ रसूल, आप इनसे कह दो, क्या मजाक करने के लिए अल्लाह और रसूल ही की बारगाह है? आप इनसे कह दो, मुअम्मा सिखाने के लिए क्या अल्लाह और रसूल ही का दरबार है? ला तातज़िरू, बहाने न बनाओ। क़द कफ़रतुम, तुम सब काफिर हो गए। बाद ईमानिकुम, ईमान के बाद। इसका मतलब है कि इल्मे गैब पर नुक्ताचीनी करना ये कुफ्र वालों की अलामत है, और इल्मे गैब का चर्चा करना ये ईमान वालों की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस। आज लोग कहते हैं कि हम किधर जाएं, इधर भी दाढ़ी उधर भी दाढ़ी, इधर भी जुब्बा उधर भी जुब्बा, इधर भी साफा उधर भी साफा, जाए तो किधर जाए? तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आया? नशीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। अभी भी समझने की जरूरत है। सारी चीजें वाजे हो गई हैं। खलील अहमद अम्बेडवी, रशीद अहमद गंगोही अपनी किताब में ये लिखते हैं कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है। ये वही बोली है जो मदीने तैयबा में उन लोगों ने कही थी जिनके बारे में कुरान की आयत नाजिल हुई। ये उस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं और जिन्होंने नबी के इल्म गैब पर यकीन करके जंगल से ऊँटनी को हासिल कर लिया, उसके मानने वाले मेरे रजा कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। अरे वक्त बहुत ही मुख्तसर है, मैं आपके नारे का एहतराम करता हूं, लेकिन थोड़ी देर और आप मुझे बर्दाश्त कर लें। चूंकि खालिस इल्मी मौजू है, इसलिए बीच में कुछ न कुछ अवाम के लिए भी बातें कीमती रखनी जरूरी होती हैं। इन दोनों आयतों से पता चला कि नबी की तौहीन करना कुफ्र है, नबी की तौहीन करना कुफ्र है, और नबी की ताजीम करना जरूरियाते। बात समझ में आ गई? अब अगर कोई कलमा पढ़ने वाला नबी की तौहीन करे, अब उसको काफिर कहा जाएगा, इसलिए कि उसने जरूरियाते दीन में से एक अमरे जरूरी का इनकार किया। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक तबके के नजदीक काफिर होगा, बल्कि मुहक्किकीन के नजदीक भी काफिर है और आम फुकहा के नजदीक भी वो, इसलिए कि ये कुफ्रे लुजूमी नहीं है बल्कि कुफ्रे इल्तिजामी है। इसीलिए किताबुल खिराज नाम आपने सुना होगा। इमाम अबू यूसुफ को जानते हैं? तलबा तो आमतौर से काजी इमाम अबू यूसुफ जो इमाम आजम के शागिर्द रशीद हैं उनको तो जानते ही है। इमाम आजम के चहेते शागिर्द सैयदना इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनका मज़ार मुबारक बगदाद मुअल्ला में है। सैयदना इमाम मूसा काजिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का जहां आस्ताना है, वहीं पे थोड़ी ही दूर पर उसी अहाते में इमाम अबू यूसुफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का भी मज़ार पुर अनवार है। 7-8 महीना कबल मेरी आंखों ने उनके दरे करम को देख करके अपनी आंखों में नूर पैदा किया है। मैं उनके दरबार में हाजिरी देकर आया हूं। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक किताब है जिसका नाम है किताबुल खिराज। किताब बड़ी मोतबर है, इसीलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूं ताकि कोई हैदराबादी ये न कहे कि ये कुफ्र का फतवा देना ये बरेलवी मुतशद्दिद लोगों का काम है। मैं उनको ये दिखाना चाहता हूं कि बरेलवी मुतशद्दिद नहीं है बल्कि अपने असलाफ की अमानतों की हिफाजत करने वाले हैं। इमाम अबू यूसुफ किताबुल खिराज में इरशाद फरमाते हैं, अय्युमा रजुलिन मुस्लिम सब्बन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ कज़्ज़बहु
औ तनक़सहु औ आबहु फ़क़द कफ़र व मन शक्क फ़ी कुफ़्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो मुसलमान अय्युमा रजुलिन मुस्लिम, जो मुसलमान मर्द, जो मुसलमान आदमी नबी को दुश्मनाम दे, सब नबिया, नबी की शान में गुस्ताखी के कलमे कहे या झूठ की निस्बत नबी की तरफ करे या उनकी शान घटाए या उन पर किसी तरह का ऐब लगाए, तो वो बिल इत्तेफाक काफिर है। और वो ऐसा काफिर है कि जो उसके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर हो जाता है। ये किसने कहा? इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह, और उनकी किताब का नाम है किताबुल खिराज, और दूसरी किताब शिफा शरीफ। ये वो किताब है जो रसूल पाक की बारगाह में मकबूल हो चुकी है। शिफा शरीफ, जिसका पूरा नाम है अशिफा बितारीफ हुकूकिल मुस्तफा, अल्लामा काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाह अलैह इसके मुसन्निफ हैं। बहुत अजीम आलिम रब्बानी हैं। अपनी उस किताब में वो इरशाद फरमाते हैं, अजमअल मुस्लिमूना अला अन्ना शाबन नबी शातिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिर। पूरी दुनिया के मुसलमानों का इस पर इत्तिफाक है कि नबी की शान में अदना गुस्ताखी करने वाला काफिर है, इस्लाम से बाहर हो जाता है, और जो उसके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर हो जाता है। इन दोनों किताबों के हवालों से मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि उलमाए हक ने हमेशा नबी के गुस्ताखों को काफिर कहा है। आला हजरत ने ये मसला अपनी तरफ से नहीं निकाला। हाँ, अलबत्ता आला हजरत फरमाते हैं, मेरा तरीका यह है कि अगर किसी ने कोई बात कही तो जब तक आफताब की तरह उसका कुफ्र रोशन न हो जाए, मैं उस वक्त तक उसे काफिर नहीं कहता। इसीलिए फरमाते हैं कि रशीद अहमद गंगोही ने जब ये नजरिया पेश किया कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, तो आला हजरत फरमाते हैं, मैंने 78 तरीके से उसका कुफ्रे लुज़ूमी साबित किया, मगर फिर भी मैंने चाहा हो सकता है कि ये तौबा कर ले, इसीलिए मैंने अपनी जबान को काफिर कहने से रोका है। और फिर इस्माइल देहलवी के ताल्लुक से फरमाते हैं कि उसके बारे में मैंने 70 तरीके से कुफ्रे लुज़ूमी उसका देखा और साबित किया, मगर फिर भी मैं एहतियात करता हूं कि उसको काफिर कहूं। क्यों एहतियात? इसलिए कि आला हजरत के बहुत पहले, आला हजरत से पहले वो दुनिया से जा चुका था और उसके बारे में ये शोहरत हो गई थी कि इसने अपने कुफरियात से तौबा कर लिया है। तो इस शोहरत की बुनियाद पर आला हजरत ने अपनी जबान को उसे काफिर कहने से रोका। जिसका इस कदर मकाम एहतियात हो और जो इस कदर कुफ्र में एहतियात से काम लेता हो, किसी को काफिर कहने में इतनी एहतियात करता हो, क्या कहा जा सकता है कि वो मुसलमानों को काफिर बनाते थे? नहीं, वो मुसलमानों को काफिर नहीं बनाते थे, बल्कि जो अपनी हरकत से काफिर हो जाता, इमाम अहमद रजा उसका कुफ्र बता दिया करते थे। तो आला हजरत का काम किसी को काफिर बनाना नहीं है, बल्कि जो बन गया उसको बताना है। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, सूना जंगल रात धेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की बात समझ में आ रही है? तो अब इजमालन फिर सुन लीजिए, गुफ्तगू मैं अपनी खत्म करूं। जरूरियात दीन में से किसी चीज का इनकार करना कुफ्र है। कुफ्र की दो किस्में हैं, कुफ्रे लुज़ूमी और कुफ्रे इल्तिजामी। कुफ्रे लुज़ूमी के बारे में मुहक्किकीन उलमा फरमाते हैं कि हम अभी उसे काफिर न कहेंगे जब तक कि उससे कुफ्रे इल्तिजामी साबित ना हो जाए, मगर फुक़हा फरमाते हैं कि चाहे कोई कुफ्रे लुज़ूमी करे या कुफ्रे इल्तिजामी करे, हमारे नजदीक वो काफिर है और हम उसे काफिर कहेंगे। फिर शुबहा
اگر کسی کے کفر میں ہو جائے تو اس کی 3 صورت ہوگی: شبہ فی الکلام، شبہ فی التکلم، شبہ فی المتکلم۔ ان میں سے کوئی شبہ ہو تو اپنی زبان کو اعلی حضرت کافر کہنے سے روکتے ہیں۔ پھر اگر کسی کا کفر یقینی طور پر ثابت ہو جائے تو اب سن لیجئے کہ جس طرح سے مسلمان کو مسلمان جاننا ضروری، اسی طریقے سے کافر کو کافر جاننا بھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اعلی حضرت کا موقف اس سلسلے میں یہ ہے کہ جس کا کفر آفتاب سے زیادہ روشن ہو جائے ہم اسے کافر کہیں گے، اس لیے نہیں کہ ہم اس سے ضد رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ و رسول کا گستاخ اور اسلام کی ضروری باتوں کا منکر ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد آخری بات کہ جن کو اعلی حضرت نے اپنے فتوے میں کافر کہا، جس کا تذکرہ آپ مجھ سے پہلے حضرت مفتی شمشاد صاحب سے سن چکے ہیں، ان کا کفر سورج سے زیادہ روشن ہو چکا تھا، اسی لیے اعلی حضرت نے ان کو کافر فرمایا۔ اور اعلی حضرت نے تنہا نہیں بلکہ سینکڑوں اس زمانے کے علماء نے انہیں کافر کہا، جس کی تفصیل حسام الحرمین اور السوارم الہندیہ اور اس کے علاوہ المعتقد المنتقد اور المعتمد المستند میں تفصیل سے موجود ہے۔ اس لیے اعلی حضرت کے اوپر یہ الزام لگانا کہ وہ بہت جلدی کسی کو کافر کہہ دیتے تھے، یا بریلیوں کے بارے میں یہ شبہ لوگوں کے دلوں میں ڈالنا کہ یہ بہت جلدی کسی کو کافر کہتے ہیں، یہ سراسر جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، بلکہ ایسا سفید جھوٹ ہے کہ اس زمانے میں اتنا بڑا کوئی جھوٹ شاید آپ کو کسی درسگاہ میں نظر آئے۔ جو لوگ اعلی حضرت اور ان کے ماننے والوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت متشدد ہیں، بات بات پہ کافر بناتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ہمارے اعلی حضرت کسی کی تکفیر میں اس قدر احتیاط فرماتے تھے کہ آپ ہر طریقے سے اس کے قول کو، اس کی بات کو پرکھتے تھے۔ اور مجھے حضور محدث کبیر ابھی جلوہ فرما ہوں گے انشاءاللہ عشاء کے بعد، ان کا جلوہ زیبا آپ دیکھیں گے، شہزادے تاج الشریعہ تشریف فرما ہوں گے، ان کا جلوہ آپ دیکھیں گے۔ الحمدللہ مجھ سے خود حضور محدث کبیر دامت برکاتہم العالیہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ جب اعلی حضرت نے ان مولویوں کی کتابوں کا تجزیہ شروع کیا تو ایک موقع پر صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ، صدر الشریعہ علامہ امجد علی علیہ الرحمہ، مفتی اعظم ہند حجت الاسلام، اس طریقے کے کئی علماء اعلی حضرت کے پاس بیٹھے تھے، اور اعلی حضرت نے فرمایا کہ مولانا اشرف علی کی اس عبارت کی کوئی تعویل کیجئے، اس کا کوئی مطلب بتائیے۔ تو اب ان میں سے ہر ایک کہتا حضرت اس کا مطلب اگر یہ ہو تب۔ اعلی حضرت فرماتے یہ تعویل نہیں ہے، یہ تو تحریف ہے، کتاب سے جو مطلب نکلے وہ بتائیے، یہ تو تحریف ہے۔ لوگ پوچھتے وہ کیسے؟ کہا اس طریقے سے، اس طریقے سے، اس طریقے سے، اور پھر سب اس بات پر مطمئن ہو گئے کہ یہ ایسا کفر ہے کہ جس کی کسی طرح سے کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی ہے، اسی لیے اعلی حضرت نے انہیں کافر فرمایا۔ تو اعلی حضرت نے بغیر تحقیق کے کسی پر حکم کفر نہیں لگایا، جب تحقیق ہو گئی تب آپ نے اسے کافر فرمایا، اور اپنی طرف سے نہیں بلکہ یہی حکم خدا ہے، یہی حکم مصطفیٰ ہے، اور یہی حکم ائمہ اسلام کا ہے، جیسا کہ میں نے قرآن کی آیت اور کتابوں کے حوالوں سے آپ کو سنا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام احمد رضا پر الزام لگانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسئلہ تکفیر کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنے کا شعور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔